وہ لوگ صبح کے وقت آئے، انہوں نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت شہزادی گری پڑی ہے، اور انہوں نے اس شہزادی کو دیکھا تو وہ کسی نے کہا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے، کسی نے کہا میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، وہ ہوش میں آئی اور شہزادی بولی، اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے کسی معزز آدمی کے پاس بٹھا دیں جو علاقے کا بڑا ہے، علاقے کا لمبردار ہے، اس کے پاس مجھے بٹھا دیں۔ اگر میرا بادشاہ آ گیا تو میں اس کی امان ہوں، اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اگر وہ نہ آیا، فلاں مدت تک وہ نہ آیا، فلاں ٹائم تک وہ نہ آیا، تو پھر آپ جیسے کہیں گے، جس کے ساتھ کہیں گے، میں شادی کر لوں گی۔ وہ علاقے کے بڑے وڈیرے لمبردار جو تھے اس وقت کے، اس کے گھر میں بٹھا دیا۔ تو صبح کے وقت روزانہ اٹھتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، نمازیں پڑھا کرتی تھی، بہت نیک سیرت، نیک صورت لڑکی تھی۔ تو وہ روزانہ دیسی گھی میں چوری بنا کر وہ اوپر چھات پہ پھینکا کرتی تھی۔ جب وہ چھت کے اوپر پھینکا کرتی تھی، پرندے روزانہ آیا کرتے تھے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ جو طوطا تھا وہ بھی آئے گا، پرندوں کو دیکھتے وہ بھی کبھی آئے گا۔ اس انتظار میں، وہ اس جد و جہد میں وہ لگی رہی۔ دل میں حسرت تھا، آہستہ آہستہ وہ ٹائم بھی ختم ہو رہا تھا، وہ مدت بھی ختم ہو رہی تھی۔ تو وہ آہستہ آہستہ وہ پھینکتی رہی، پرندے بڑھتے گئے۔ ایک دن ان پرندوں کا ہجوم دیکھ کر وہ طوطا بھی آ گیا۔ جب وہ طوطا آیا، اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا ہجوم ہے، تو اس نے دیکھ لیا۔ طوطے سے وہ مخاطب ہوئی شہزادی۔ طوطے نے پھر ان کی بات چیت ہوئی طوطے سے۔ یہ کہتے ہیں نا، جا دیے راوی، نہ کوئی آوی تے نہ کوئی جاوی۔ طوطے نے کہا آپ کے کہنے پر میں وعدے سے آ گئی اور میرے اوپر مصیبت گر پڑی۔ طوطے نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، بادشاہ کو ڈھونڈتا 20 کلومیٹر کبھی ادھر جاتا تھا، 10 کلومیٹر کبھی ادھر جاتا تھا، 40 کلومیٹر کبھی ادھر جاتا تھا۔ وہ بادشاہ جو گرا تھا دریا میں، وہ ایک نہر کے درے میں پھنس گیا۔ جب وہ ایک نالے کے راجباہ کے درے میں پھنسا تو پانی لانے والے، یہ جو ملاح ہوتے ہیں، ملاح ٹیپ لوگ، انہوں نے نکالا، اس کا پیٹ کا پانی نکالا، اس کو ہوش دلایا۔
تو وہ ہوش میں آیا، بچ گیا، فوت نہیں ہوا۔ تو ادھر اس کو بھی کسی لمبردار نے کام پر لگا دیا، اس کو بھی کام پہ رہنے لگ گیا، کسی امیر شخص، زمیندار، جگیردار کے پاس رہنے لگ گیا۔ تو اس کا کام ہوا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کیا کام کر لیں گے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس نے کہا یہ جو آپ نے مکی بوئی ہوئی ہے، مکی گاڑی ہوئی ہے، اس مکی کا میں رکھوالی کر سکتا ہوں، اس مکی کے اوپر جو پرندے آتے ہیں اس کو میں اڑا سکتا ہوں۔ اس نے پرندوں پہ جو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، وائی کیا کرتے تھے، اس کھیتی میں پرندوں کو جو بویا کہ پرندے اٹھا نہ لیں، پرندے کھا نہ جائیں، ان کو اڑانے کے لیے اس کی ڈپٹی لگا دی۔ وہ بیٹھ گیا ایک درخت کے سائے میں، اور جب پرندے آئیں وہ ٹھاکا کرے اور وہ اڑ جائیں، یا کوئی چیز کھڑکائے ایسی کہ وہ ڈر کے اڑ جائیں۔ وہ دیکھتا رہا کہ شاید کوئی آئے، کہیں سے پتہ چل جائے۔ پریشان بہت تھا، غمگین بہت تھا، بڑی مشکل سے بادشاہی ملی، بہت بڑی رعیت کا، بہت بڑی جگیروں کا مالک بنا، نوکر تابع تھے۔ وہ خیالات آئیں، وہ ہوش کھو بیٹھا، اس کی حالت کچھ یوں ہو گئی، اس کے بال جو تھے وہ بہت بکھر گئے، اس کے کیفیت بہت خراب ہو گئی، اور وہ بہت غمگین ہوا، اور یہ والی مچھیں بھی بڑھ گئی، پربٹے بڑھ گئے، داڑھی بڑھ گئی، اور یہ بال بڑھ گئے، اور بہت پرانی فقیری والی حالت میں وہ آ گیا۔ تو وہاں پرندوں کا زور ہجوم ہونے لگا اس درخت کے ارد گرد۔ وہ جہاں ایک کھیت میں اس کی بادشاہ نے ڈپٹی لگائی تھی، وہاں پرندے، وہ بھی دانا بھی ڈالتا تھا، پرندے بھی آتے جاتے تھے وہاں اس کے پاس بھی۔ طوطے نے اس کو سجھان لیا، طوطے نے اس کو دیکھا کہ یہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نہ بلائے تو یہ میرا ہے تو مالک ہے، تو یہ میرا بادشاہ، یہ وہی ہے۔ تو اس نے پہچان کر بعد شہزادی کو جا کر بتایا، تو وہاں سے وہ طوطے کے کہنے پر وہاں آیا بعد شہزادی کے پاس۔ بعد شہزادی کے پاس جب آیا تو بعد شہزادی کو لے کر وہ اپنی محل پر پہنچا، اپنے قلعے پر پہنچا، اپنی رعیت میں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں وہ حالت نہ تھی، وہ کیفیت نہ تھی۔ القصہ مختصر، ٹو کی پوائنٹ، نتیجے کی بات کریں، وہاں گیا آہستہ آہستہ، پھر وہ اصلی حالت پر پہنچا، بسنے لگ گیا۔
تو میں نے یہاں ایک بات کی تھی، جو پہلے والا بادشاہ تھا، امیر بادشاہ، وہ مانگتا مانگتا، جس کو جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ مانگتا مانگتا ایک دن اسی فقیر بادشاہ کے در پہ آیا تو دیکھا، اس نے دستک دی، فقیر بادشاہ باہر نہ نکلا، اس کی بیگم نکلی جو پہلے فقیر بادشاہ سے شادی کی تھی، پہلے والی بیگم۔ اس نے دیکھا کہ یہ میری وہی شہزادی ہے، وہی بیگم ہے، وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا، جو پہلے امیر بادشاہ تھا، جس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تو پھر غریب بادشاہ باہر نکلا، اس نے دیکھا یہ کیا ہے، پانی پلایا، ہوش آیا، تو اس وقت اس نے کہا یہ میری مقولہ ہوا کرتی تھی، یہ میری ملکہ تھی، یہ میری شہزادی تھی۔ یہ میری شہزادی تھی، یہ میری ملکہ ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ نے اسی طرح سے دھکا مارا تھا، ٹانگ ماری تھی، مجھے بے عزت کیا تھا، تو آپ کو اتنی بات سنانے کا مقصد کچھ یوں ہے۔ وہ شہزادی پھر اس کو دی، اس کے ساتھ جو ادھر سے لے آیا تھا، 7 منزل والے، 7 رعیت والی شہزادی، اس سے رہنے لگ گیا۔ جو پہلے والی تھی، جو فقیر بادشاہ سے شادی ہوئی، وہ اس کو امیر بادشاہ کو واپس کی۔ تو بات کرنے کا مقصد کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، کریں تب بھی ڈریں، نہ کریں تب بھی ڈریں۔ اور آپ احباب کو، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ہمیشہ جوانیاں مانیں اور ہمیشہ آباد و شاد رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اپنی عبادت کا خیال رکھیں، ہمیشہ آباد رہو، ہمیشہ آباد و شاد رہو۔ میں فقیر ہوں، آیا ہوں آپ کے ساتھ لب کشائی کرنے کا موقع ملا، میں دعا گو ہوں، بس دعا یہی مانگا کرو، اے اللہ ادو جسم چ روح دی رفتار ہووے،